بہت ساتھی یہ پیچھے جو ساتھی ہیں ادھر آ جائیں، اسٹیج پہ آ جائیں. یہ جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں آگے تشریف لے اسٹیج پہ، یہاں آ کے بیٹھ جائیں. جو نوجوان نیچے بیٹھ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئے. یہ بھائی جو بائیں طرف کھڑے ہیں اسٹیج کے، وہ آگے اسٹیج کے قریب تشریف لے کے یہاں بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام کا جو نظم ہے وہ برقرار رہ سکے. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں ادھر. جزاک اللہ. خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں بھائی، موبائل سائلنٹ کر لیں. اور خواتین سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ خاموشی اختیار کریں تاکہ پروگرام جو ہے اپنے پورے اہتمام کے ساتھ شروع ہو سکے. یہ بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. یہ نوجوان بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں، جمیل بھائی، یہ بھائیوں کو آگے بھیج دیں. یہ راستے میں بیٹھ جائیں بھائی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله الغالیہ الا ان سلعة الله الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین، امام الہدیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز، موقر، محتشم، محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں زندگی کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے ہم پہ فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی.
اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. کروڑوں سپرم جس سے لاکھوں انسان اس دنیا میں آ سکتے تھے، ان لاکھوں دوڑتے ہوئے ذروں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. پانی پہ اس نے یہ خوبصورت تصویر بنائی، پھر اپنی صنائی اور اپنی کاریگری کے عظیم نقش صورکم فاحسن صورکم، اس انسان کو خوبصورت بنا کے اس پہ چھوڑے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کائنات میں اللہ کی بڑی پراڈکٹ ہیں، تو اللہ کی انہی مصنوعات میں سے اللہ کی ایک تخلیق کا شاہکار انسان ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم ہماری روح، ہماری زندگی، اور زندگی کا دوسرا نام وقت ہے. وقت کی تعریف پہ جو بھی لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سانس لینے سے لے کے سانس بند ہونے کے دورانیے کے درمیانے وقفے کو وقت کہا جاتا ہے. جب انسان سانس لینے کا آغاز کرتا ہے تو اس کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہر آنے والی سانس اس کے اس وقت کی دولت میں کمی کرتی ہے جتنا وقت وہ اللہ سے لے کے آتا ہے. ایمان اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کو زندگی ملے، جس کو وجود ہی نہیں ملا، جسے مہلت ہی نہیں ملی، جس نے آنکھ ہی نہیں کھولی، جسے فرصت ہی نہیں ملی، وہ کائنات میں آیا ہی نہیں. دنیا میں وجود پانے سے پہلے وہ کسی سانحے حادثے کا شکار ہو گیا، یا کوئی ایسا نفس جسے اللہ دنیا میں لایا ہی نہیں، تو وہ ایمان کیسے لائے؟ ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس وجود ہو، جس کے پاس زندگی ہو. زندگی بنیادی اور مرکزی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دنیا میں فتنوں کا جو ظہور ہونے والا تھا اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان فتنوں سے اللہ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور مرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور توبہ کی جو توفیق اسے مل سکتی تھی اس کی فرصت اس سے چھن جاتی ہے. سب سے بڑی اور قیمتی دولت جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ وقت ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ وقت کو سونا بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ سونا انسان کو چھن جانے کے بعد مل جاتا ہے. آپ کائنات کی کسی قیمتی ترین چیز سے وقت کو تشبیہ نہیں دے سکتے، چونکہ کائنات کی قیمتی چیزیں ان کی آو جائی لگی رہتی ہے، لیکن صرف وقت وہ چیز ہے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آتا نہیں. اسی لیے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عام کام عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا تھا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، میرے صحابی جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کر. ہم کس شام کا انتظار کرتے ہیں؟ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. ٹال مٹول، تساہل، سستی اور کسلان، اس سستی سے میرے محمد نے اسی طرح پناہ مانگی ہے
جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، جہنم کی تپش سے پناہ مانگی ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، غم ہم حزن سے پناہ مانگی ہے، اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ غم ہم عجز بے بسی انکساری میرے قریب آئے اور میرے اندر سستی آئے، میں اس چیز سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں سستی میں پڑھ کے اس وقت کی دولت کو کہیں ضائع نہ کروں۔ اگر اقوام و ملل کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقت روئے زمین میں جتنی اقوام ہیں، ان اقوام و ملل میں ثواب سمجھ کے جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے وہ ہماری قوم ہے، جسے یہ احساس نہیں کہ وقت کی دولت جو انسان کے ہاتھ میں ریت کی مانند ہے اور وہ ذروں کی طرح ہاتھ سے بہہ رہی ہے، گر رہی ہے، اس کا احساس آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ لالٹین کا دور نہ ہو تو انسان کے پاس ایک موم بتی ہو اور اس نے بڑا ہی ضروری کام کرنا ہو، اور وہ موم بتی جب پگھلتی ہے، ٹائم برق ابھی باقی ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر احساسات طوفان بن جاتے ہیں کہ موم بتی ختم ہو رہی ہے، میرا ٹائم ابھی باقی ہے۔ حضرات ساری کائنات کی موم بتیاں مل جائیں، یہ جو زندگی کی موم بتی جل رہی ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ زندگی کا موم پگھل رہا ہے، رفتہ رفتہ یہ ریت ہمارے ہاتھوں سے گر رہی ہے، یہ برف ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ عصر کا مفہوم میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو برف فروش تھا اور آواز لگا رہا تھا، لوگوں مجھ پہ ترس کرو، یہ برف میری زندگی کی پونجی ہے، اگر تم خرید لو گے تو میرا کچھ بن جائے گا، اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، زمانہ گواہ اور شاہد ہے، ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم ہے صرف وہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، نقصان سے بچانے سے خود کو محفوظ اور مامون کر سکتا ہے۔ آمنو، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، وعملوا، اور کام کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اپنی اس زندگی کو عیاشیوں اور نیندوں اور کھانوں اور پکنک اور عواشیوں اور اوباشیوں اور کائنات کی لذات کی نظر نہ کرے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں کائنات میں صرف ایک بار آیا ہوں، دوبارہ میری نسلیں بھی سجدے پڑھ کے صدیاں روتی رہیں، مجھے واپس آنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ جب کسی جنازے میں جاتے تو جنازہ پڑھ کے کسی ساتھی کو دیکھتے، جو ان کا ساتھی کوئی قریبی مل جاتا تو اس سے پوچھتے کہ مجھے یہ بتا، یہ جو مرنے والا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں اور اللہ کو راضی کروں؟ تو وہ ساتھی آگے سے کہتا جی امام صاحب، یا شاگرد مل جاتا تو وہ کہتا جی استاد جی اس کا جی چاہ رہا ہوگا اللہ مجھے واپس بھیج، کیونکہ قرآن کہتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے پروردگار مجھے چند لمحے واپس بھیج، میں نیکی اور خیر کے کام کر کر کے ڈھیر لگا دوں گا، میرے جیسا نیک کوئی اور نہیں ہوگا، تو مجھے واپس بھیج۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس پلٹا، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے کہ دنیا دھوکہ تھا، جو کام ہم کرتے رہے ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم دنیا کے اندر بڑے اللے تھللے کے ساتھ جیتے تھے کہ ہم جیسا 30 مار خاں کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا ہم یحسنون انہم یحسنون صنعا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کے فضول کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا 30 مار خاں کوئی نہیں ہے، ہم جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ان کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کاموں نے ہماری زندگی کو ضائع کر دیا، ہمارے وقت کو ضائع کر دیا۔ رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں خیر والے عمل کروں، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ امام صاحب جب اپنے کسی دوست کسی شاگرد سے پوچھتے کہ کیا اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں واپس پلٹے اور خدا کے حضور سر مسجود کر کے اس کے سامنے رو کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کمیوں کی تلافی کرے، کیا اسے چین کی نیند آئے گی اگر یہ دوبارہ آ جائے گا؟ تو شاگرد کہتے استاد جی نہیں، فرمانے لگے کیا یہ آ سکتا ہے؟ کہا دوبارہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ پھر اسے فرماتے بیٹے دیکھ یہ واپس نہیں آ سکتا، تیرے پاس مہلت ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جان، کل کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر، کوئی نہ کوئی خیر کا عمل کر۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ندمت علی حیاتی، میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کام پہ نادم ہوں تو وہ کام یہ ہے، غاربت شمس، سورج غروب ہو گیا، نقص قدمی و عمری، میری عمر کم ہو گئی لیکن میں نے اپنی اس عمر کے حصے میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ اگر سورج چڑھا اور غروب ہوا لیکن اس دن میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، مجھے زندگی میں سب سے بڑا افسوس اگر کسی بات پہ ہوا تو وہ یہ بات تھی، میری زندگی میں بڑی بڑی اموات واقع ہوئیں، مجھے کسی پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا تھا، اے ابن مسعود آج کا دن تجھے قیمتی خزانہ ملا تھا، تو نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ 24 گھنٹے، یہ 1440 منٹ کی تھیلی، یہ اللہ روزانہ ہر امیر کو غریب کو دے کے آواز لگاتا ہے، اے 1440 منٹ تھیلی خزانہ پکڑ، اس خزانے سے تو جنت حاصل کر سکتا ہے، تو میرا مقرب بن سکتا ہے، تو کائنات کی سرداریوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات یا ہو فغاں اور بھی ہیں، اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ حضرات گرامی آواز دی جاتی ہے اسے دن کے وقت تھیلی دے کر کے، رات کے وقت وقت کی تھیلی دے کر کے، اے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کی مہلت کی قیمت ان سے پوچھ جو قبروں میں لیٹ کے خدا سے واپس آنے کے لیے منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں۔ تو بے دریغ ہو کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر ہم 8 گھنٹے سوئیں اور ہماری 60 سال عمر ہو، 8 گھنٹے اگر روزانہ سوئیں تو یہ 20 سال بنتے ہیں، ہم 60 سال میں سے 20 سال ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مجھے کہے عظیم اختر کو کہ تیری عمر کے ابھی 4 سال باقی ہیں، تو 4 سال پہلے مر جا، کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی میرا دوست 4 سال پہلے مرنے کے لیے تیار ہے؟ 4 سال پہلے اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب کائنات اکٹھی کی گئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہا اللہ جی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ کہا اللہ میری عمر سے 40 سال اسے عطا کر دیجئے، اللہ نے عطا کر دیے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی اس مہلت کا وقت آیا، مدت کا وقت آیا، تو کہا میری تو عمر باقی ہے۔ فرمایا تیری نسل میں ایک بیٹا ہونے والا ہے، تو نے اپنے اس بیٹے کو 40 سال دیے۔ فرمایا نہیں میں واپس لیتا ہوں، میں نے بھول کے یہ بات کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم وذریۃ، آدم بھی بھول گئے تھے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا اس کی زندگی کے 4-5 سال باقی ہوں اور وہ پہلے مر جائے، لیکن وہ 20 سال ضائع کر دیتا ہے 8 گھنٹے سو کے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، ہنڈیا پکاتے ہوئے آپ کتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں؟ مہمانوں کی خاطر بیڈ روم کی چادریں ٹھیک ٹھاک کرتے ہوئے آپ اپنے وقت کی پونجی کو کس طرح بے دریغی سے جلا دیتی ہیں؟ رحمت کائنات نے فرمایا جہنمی آنسو بہائیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ ان کے اندر بہہ جائیں، اتنا پانی ہوگا ان کے آنسوؤں کا۔ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، افسوس کریں گے ہمیں زندگی ملی تھی، ہم بھولے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آج کے دن کی ملاقات کو ہم نے جھٹلایا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم نے آج کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اپنے وقت کی پونجی کو ضائع نہ کرتے۔ وہم یسترخون فیہا، چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں یہاں سے نکال، نعمل غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ کام کریں گے جو ان کاموں کے علاوہ ہوں گے جو ہم کام کر کے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جن کاموں میں ہم زندگی گزار کے آئے ہیں ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں۔ علماء نے اس کی تشبیہ یوں دی ہے کہ وقت ایک دریا ہے اور وہ دریا بہہ رہا ہے، اس دریا کے اندر کائنات کے واقعات، بڑی بڑی تاریخیں، موتیں، زندگیاں، فنکشن، حیات، ممات، کلچر، کہانیاں، سیاستیں، حکومتیں، فقیریاں، وہ بہتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دریائے کنہار بہتا ہو اور اس کے اندر طغیانی اور شدت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت بڑا درخت اگر اس کی نظر ہو جائے تو چند لمحوں کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں ہم وقت کے دریا میں بہہ جائیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا یہاں کون بستا تھا، یہاں کون رہتا تھا، یہاں کون کیا کرتا تھا۔ اس لیے آج کی شاباش کی خاطر ہمیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔
सब भूल जाते हैं इस बहते हुए दरिया में जिसमें अमेरिका की तारीख बह रही है, हफ्त अकलीम 7 बर्रे आज़मों की तारीख बह रही है। ये वक्त है, और वक्त वो चीज है इसे आने से पहले आप खर्च नहीं कर सकते और जाने के बाद वापस लौटा नहीं सकते। इसके माजी पे अफसोस नहीं, इसके मुस्तकबल का इंतजार नहीं। वक्त वो है जो आपके सामने मौजूद है। जो सांस आप ले रहे हैं उसको वक्त कहते हैं। अगर आने वाली सांस में आप कुछ नहीं कर रहे तो आप कल भी कुछ नहीं कर सकते। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, वो बंदा बड़ा नादान है जो कहता है आज का काम कल कर लूंगा, अगर आज उसने नहीं किया तो कल कैसे करेगा। अक्लमंदों की डिक्शनरी के अंदर कल का लफ्ज नहीं होता। कल का लफ्ज तो एक तिफले मकतब की झूठी तसल्ली है। ये उस बंदे के लिए एक झूठी तसल्ली है जो सुस्ती की नजर अपनी जिंदगी को कर रहा है। जिसने कुछ करना है वो उस दिन करता है जिस दिन उसको जिंदगी मिली होती है। वो आज का काम कल पे नहीं डालता। जिससे आज का काम आज नहीं हो रहा, कल आएगी तो अपने काम लेकर के आएगी, वो फिर आज बन जाएगी। ये फिर कल पे डालेगा, वो कल आएगी फिर आज बन जाएगी। इस तरह ये सुस्ती करते करते अपने मकसद से दूर होता चला जाएगा। जिसने काम करना है वो कल को नहीं देखता, वो सिर्फ आज को देखता है कि आज अल्लाह ने उसे जिंदगी अता फरमाई है। उसने इस जिंदगी के अंदर से कितने लम्हे निकाल करके अल्लाह की पाक जात के नाम की बुलंदी के लिए वक्फ किए। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। अल्लाह हम जो काम करते थे हम उनके अलावा काम करेंगे। हमें पता चल गया उन कामों की कोई वैल्यू नहीं, उन कामों की कोई औकात नहीं। जिन बुनियादों पे हम परेशान होते थे उन परेशानियों की भी कोई हैसियत नहीं। दुकान से परेशान, मकान से परेशान, बच्चे की डिग्री से परेशान। अफीफा कायनात उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके हुजरा मुबारक में इमाम कौनैन का ताजो तख्त था, ये कायनात के रूए जमीन के चप्पे चप्पे के इमाम का ये हुजरा था। 7 हाथ चौड़ा, 8-10 हाथ लंबा, गोया के 6 बाय 8-9 फुट का ये हुजरा। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं अगर बंदा सही तरह खड़ा हो, उसकी छत सर पे लगे, 1 चक्की, 3 सूट, 2 जूते, 1 सुरमेदानी, 1 शीशा, 2 प्याले, 1 बड़ा 1 छोटा। ये कायनात के इमाम की कायनात थी। अफीफा कायनात फरमाती हैं मैंने कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया के हवाले से कभी परेशान नहीं देखा। मेरा मोहम्मद जब भी हुआ खुशी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर परेशानी थी तो ये थी कि मैं वक्त में से कुछ छीन करके अपने खुदा के लिए कोई ना कोई काम कर जाऊं, कि आसमान से आवाज आती थी लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मोमिनीन, ऐ मेरे हबीब तुम अपना नुकसान न कर बैठना इस बात पे कि लोग तेरी बात मान के ईमान की दौलत से माला माल क्यों नहीं हो रहे। मेरे हबीब को इतनी टेंशन थी कि उस टेंशन से मेरे हबीब का नुकसान हो सकता था, कि अल्लाह ने आगाह फरमाया कि ये टेंशन, ये परेशानी तेरा नुकसान कर सकती है। उम्मती को कितनी परेशानी अपने के लिए, वो मेरी आपकी खातिर गारों में रोते थे और सारी रात उनकी हिचकी बन जाती थी। क्या इन 1440 मिनटों में, 24 घंटों में जो रोजाना अल्लाह आपको देता है, मैं आप अल्लाह के सामने खड़े होकर रोते हैं। हमने यहां बैठ रहना, हम पानी पे बनी तस्वीर हैं जिसे फूंक मार के अल्लाह ने मिटा देना है। किसी को हमारी शक्ल याद नहीं रहनी, किसी को हमारे कारनामे याद नहीं रहने जो दुनिया के लिए हमने किए हुए होंगे। वो खैर के काम याद रहेंगे जो खैर के काम मेरा मोहम्मद करके गया है, जिस खैर के कामों की तरफ हम बुलाते हैं और जिस खैर के काम की तरफ ये प्लेटफॉर्म जो फलाह का प्लेटफॉर्म और कामयाबी का प्लेटफॉर्म है, जो सुबह शाम आपको दावत देता है आइए फलाह की तरफ। और 5 मरतबा आवाज गूंजती है हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, आइए खुदा के सामने सजदा कीजिए। हजरात आप दिन के वक्त जो नमाजें पढ़ते हैं, अगर आप उनकी सुन्नतें अदा करें और इशराक पढ़ें और तहियतुल मस्जिद पढ़ें, आप 96 से 100 के करीब खुदा के सामने रोजाना सजदा करते हैं। जिंदगी छलांगे मारने का नाम नहीं है, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलने का नाम है। जिंदगी थोड़ा थोड़ा रमक रमक के काम करने का नाम है। जो आज सोया है वो कहता है मैं कल काम कर लूंगा, कल फिर नए 100 सजदे लेकर के आएगा। जिसने आज की 5 नमाजों के 100 सजदे खुदा के सामने नहीं दिए, वो कल 200 सजदे किस तरह दे लेगा। अपनी आज को जाहिर न कर मेरे अजीज, अपने वक्त को जाहिर न कर। अपने वक्त की पूंजी को अपने हाथ से आग ना लगा। जो बंदा अपने वक्त को जाया करता है वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। क़यामत के दिन कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मेरी उम्र वापस आए। लैत शबाबु यऊदु व उख़बिरुहु बिमा फ़अलल मुशीबु,
بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری ایک جھونپڑی تھی، ہم وہ جھونپڑی ٹھیک کر رہے تھے کہ امام کونین گزرے، کائنات کا امام جناب محمد گزرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھونپڑی تھی، کیا تھا؟ جھونپڑی تھی، ککھوں کانوں سے بنی جھونپڑی تھی، کوٹھی بنگلہ نہیں، ٹیلیں نہیں، رنگ نہیں، اس کے باہر لگنے والے وہ موزیک نہیں، ڈیزائننگ نہیں، جھونپڑی تھی، ضرورت تھی، ہم اسے نحنو نصلح، ہم اسے درست کر رہے تھے۔ تو رحمت کائنات نے مجھے آواز دی، کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ ایک جھونپڑی ہے سر ڈھانپنے کے لیے، اس کی چھت چو رہی، لیک ہو رہی، اللہ کے رسول اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر تو نے اپنی زندگی کے حصے کو اس جھونپڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے مہلت ہے وہ اس سے بھی پہلے ختم ہو جانے والی ہے، جس سے پہلے تیری جھونپڑی ٹھیک ہوگی، اس مہلت کو کسی چنگے کام کے اندر، کسی خیر کے کام کے اندر صرف کر۔ عمر تیرے جیسا دانا آدمی اس زندگی کی مہلت کو جھونپڑی ٹھیک کرنے پہ ضائع کر رہا ہے۔ ان الامر اعجل من ذلك من خاف ادلج، جنوں لمبے سفر دا ڈر ہوئے، راج چور اچکیاں دا خوف ہوئے، وہ آپ دی ٹینڈ پھوڑی ٹائم نہ کٹھی کر کے وقت سر کروں نکلدا ہے۔ من خاف ادلج، تمہیں معلوم ہو کہ قصور کے فلاں چوک میں فش بڑی اچھی ملتی ہے، آپ ٹائم سے جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ فلاں جگہ فالودہ ملتا ہے، آپ ٹائم سے جاتے ہیں، اس مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ من خاف ادلج، جس بندے کو منزل چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ گھر سے وقت سے نکل پڑتا ہے۔ من ادلج بلغ المنزل، جو ٹائم سے نکل پڑے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور لوگوں دنیا کی منزل میں پہنچنے کے لیے گھر سے ٹائم سے نکل پڑتے ہو، بس کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو، ٹرین کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو، جہاز کا ٹکٹ ہو ٹائم سے نکل پڑتے ہو۔ الا ان صلات اللہ الغالیہ، تم نے خدا کے سودے کو بڑا سستا سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں سوئے رہیں گے اور جنت کی منزل تمہیں مل جائے گی۔ رب کا سودا کائنات کے سودوں سے بڑا مہنگا ہے۔ الا ان صلات اللہ الجنہ، خدا کا سودا جنت ہے، یہ جب چھن جاتا ہے وقت کو ضائع کرنے والوں سے کائنات کی کوئی طاقت انہیں یہ سودا نہیں دلا سکتی۔ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ 60 سال 70 سال زندگی، یہ کوئی بہت لمبی زندگی نہیں، لمبی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی۔ صدیوں پہ محیط دن، 50,000 سال کا لمبا دن، دھکے کھاتے پھریں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ وقت ضائع کیا ہوا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے صحابی وَأَخَذَ بِمَنْكِبَيَّ، رحمت کائنات نے میرا کندھا پکڑا، موڈا پھڑ کے ہلایا، فرمایا میری گل توجہ نال سن، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کوئی اجنبی بندہ ہے، اسے کوئی جانتا نہیں۔ او عابر سبیل، پول پار کرن لگیاں کنی تیاری کر دے ہو، سڑک کراس کرن لگیاں کنی تیاری کر دے ہو، تمہارے پاس اتنی مہلت ہے جتنی سڑک کراس کرنے والے کے پاس مہلت ہوتی، اور تم نے وہ مہلت دنیا کے کاموں پہ لگا کے ضائع کرنے کے منشور بنا رکھے، کھیل کود میں دنیا کی زندگی ضائع کر رہے ہو۔ لو وردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر یہ دنیا ہم نے گیم میں کرکٹیں، فٹ بال، ہاکی اور یہ ڈرامے اور دنیا کے کھیل کود کے لیے بنائی ہوتی تو ہم پھر یہ اتنا بڑا سسٹم نہ بناتے۔ انا کنا فاعلین، یہ گیمیں اور کھیلیں ہم نے آسمانوں پہ اپنے پاس ہی کروا لینی تھی۔ وہم یسترخون فیہا، وہاں روئیں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں واپس بھیج، جو ہم کام کر کے آئے ہیں نا ہم ان کاموں کے علاوہ کام کریں گے۔ آواز آئے گی، قرآن ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں اللہ نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی کہ تم اس عمر سے فائدہ اٹھا کے کچھ نصیحت حاصل کرتے؟ یہ کسی کافر سے خطاب نہیں، کسی یہودی سے خطاب نہیں،
یہ کائنات کے ہر اس انسان سے خطاب ہے جس کو وقت کی دولت عطا ہوئی اور اس نے اس وقت کو دنیا کی خاطر ضائع کر دی. ہم نے دنیا کی فضول چیزوں کو اپنی زندگی کا غم بنا رکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے خدا نے یہ حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے وہ مقصد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. آپ اگر روزانہ 1 گھنٹہ دیں تو 10 سال میں 1 گھنٹہ اگر آپ وقف کریں دین پڑھنے کے لیے تو 10 سال کے بعد آپ ایک باخبر عالم دین بن سکتے ہیں. 20 صفحے آپ سمجھ کے پڑھیں تو گھنٹہ لگتا ہے، 1 سال کے اندر 7000 صفحے بنتے ہیں. 10 روپے آپ روزانہ غلے میں ڈالیں، آپ 500 بندے بیٹھیں، اس سے زائد کی تعداد ہے. 1 سال کے بعد روزانہ کے ڈالے ہوئے 10 روپے 18 لاکھ روپے کی خطیر رقم بن جاتی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے ان کے بیٹے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرا باپ دن اور رات میں 100 رکعتیں پڑھا کرتا تھا. ان کی کتابوں سے ایسے ہی زمانہ واقف نہیں. فرمانے لگے جب کوڑے لگے اور وہ بیمار ہوئے، ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا، وہ اس وقت بھی 150 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات میں 1 دن اور رات میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل فرما لیا کرتے تھے. ادھر رمضان مکمل ہوتا، ادھر ان کے 60 قرآن مجید تکمیل کو پہنچتے. اور وہ لوگ رویا کرتے تھے اپنے وقت کے ضائع ہونے پہ، کفِ افسوس ملا کرتے تھے. انہیں ٹینشن ہوتی تھی، وہ کسی کے پاس بیٹھ کے نہ اس کا وقت ضائع کرتے تھے نہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن مجلسوں میں دن رات ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم خدا کو کیا دکھائیں گے منہ؟ اور میر تقی میر نے کہا ہے نا، کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر، کہیں گے کیا جو ہم سے پوچھے کوئی میر. آئے تھے جہاں میں کیا کر چلے، سانو جو پوچھے کی کار آئے ہو، کی بخونا ہے اللہ کو، کی کھٹیا تے کی کھٹنا ہے اس کوڑی دنیا فانی دا. کیا کیا ہے ہم نے؟ ہم کس کو چودھری بن کے دکھاتے ہیں؟ ہم کس پہ اتراتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف ایک زندگی، اور وہ بھی خدا کے حکم کی محتاج. ہماری کوئی ویلیو نہیں اس سے بڑھ کے، ہماری کوئی اوقات نہیں اس سے بڑھ کے کہ ہم چند سانسوں کا مجموعہ ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انسان دنوں کا مجموعہ ہے، دناں دے مجموعے نو کٹھا کرو تو انسان بنتا ہے. اذا ذہب یوم ذہب بعض جسدک، جب ایک دن چلا جاتا ہے تو تیرے جسم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے. جب تیرے دن ختم ہو جائیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا. یہ مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر. رستے میں جاتا بھی کسی کا کچھ نہ کچھ سنوار دے، کوئی تلخ چیز دیکھی ہے اسے سائڈ پہ کر دے، کوئی کانٹے دیکھے ہیں اسے رستے سے اٹھا دے. اگر تجھے کوئی ملتا ہے اس کو سلام ادا کر دے. اگر کہیں کوئی جاتا ہے وہاں دعوت توحید دے کر کے، اسلام کی طرف بلا کر کے کوئی نہ کوئی حق ادا کر. اپنی آنکھ کا صدقہ نکال، اپنی زبان کا صدقہ نکال، چلتا پھرتا خیر کا ڈپو بن، اور خدا سے یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ میں تجھ سے خیر کا کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. سب سے زیادہ میرے محمد نے اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا مرکزی دعا ہے. اللہ نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن سورہ المنام، میں نے نیند کے اندر اللہ کی زیارت فرمائی. ہمارا عقیدہ منہج ہے کہ خواب کے اندر رحمت کائنات نے اللہ کو دیکھا ہے. اگر سچ مچ کی بات کریں تو رحمت کائنات نے خود فرمایا کہ میں نے سچ مچ اللہ کو نہیں دیکھا. ہم تو غلام ٹھہرے، ہم نے تو ایمان لانا ہے. رحمت کائنات نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، ہم ایمان لے آئے. آپ نے خود فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے. میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، احسست البرد بین ثدیی تجلی لی الابر، کائنات کی حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئیں اور میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور میں نے فرشتوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھا. اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی مینوں دسو اے فرشتے کیوں لڑ جھگڑ رہے نے؟ تو میں نے کہا اللہ جی مجھے اس بات کا علم نہیں. اللہ نے
پھر ہاتھ پھیرا، پھر حقیقت روشن ہوئی اور مجھے بتلایا گیا یہ کفارات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں، درجات کے بارے جھگڑا کر رہے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا درجات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نیکی کی کسی مجلس کی طرف، خیر کے کسی کام کی طرف تیری امت کا کوئی شخص قدم اٹھاتا ہے، نماز کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، خیر کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کا قدم جب زمین پہ لگتا ہے، اس کو جو نیکی ملتی ہے نا، اس نیکی کو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، لوگوں تمہارے گھر اور تمہارا زمین پہ لگنے والا ایک ایک قدم ہم محفوظ کرتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے اے پیر زمین تے لگائے تے کس مقصد لگائے، کدھر جا رہا سی، کیوں جا رہا سی، کم کی سی، یہ زندگی میں نے تجھے دی تھی، فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں فنا کر کے آیا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے۔ جب میرے اللہ نے مجھ سے بات فرمائی، میں نے خواب کے اندر اللہ کی زیارت کی، تو اللہ نے مجھے کہا اذا صلیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، جن کی زندگی کائنات کی خیر کی کنجی، جن کی زندگی حسنات کی کنجی، جن کی دنیا میں آمد سے اللہ تعالیٰ نے آتے ہی کائنات کے اندھیرے اور ظلمتیں ختم کر دیے، جنہوں نے جہاں قدم رکھا خیر اتری، جنہوں نے جدھر دیکھا سویرے چڑھے، روشنیاں ہوئیں، جو ان پہ ایمان لائے صحابی قرار پائے، اللہ نے ان کی چوکھٹ کی حفاظت ان کے در سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک فرمائی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، عرش والے نے قبلہ تبدیل فرمایا، جن کے ہونٹ ہلنے سے پہلے ان کی مرادیں پوری کی گئیں۔ اتنی بڑی ذات جس کے آنے کے بعد خدا نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا، جس کی بات کو کائنات کی باتوں کا امام قرار دیا، جو بولا تو خیر جھڑی، کائنات میں خیر بٹی، کائنات میں خیر تقسیم ہوئی۔ اس محمد کو اللہ نے کیا دعا سکھلائی، اس رسول کو کیا دعا سکھلائی، اذا صلیت یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نماز پڑھا کر تو مجھ خدا سے یہ دعا کیا کر، اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ یہ خواب کے اندر جب میرے حبیب نے اللہ کی زیارت کی، اس وقت اللہ نے یہ دعا سکھلائی۔ کتنی بڑی دعا، ٹوٹل روئے زمین کے اندر جتنی منقول رحمت کائنات کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک واحد دعا ہے جو خود خدا نے خواب کے اندر میرے حبیب کو سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے میرے محمد تو یہ کہا کر، انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں نو خیر دے کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو سارا دن بیٹھا جگتے ڈرام اور ڈوم اور مراسی اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنے وقت کی پونجی کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہا ہے۔ میرے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو اپنے وقت کو ضائع کر کے کل خدا کے سامنے منت کرے کہ مجھے واپس بھیج، وہاں سے واپس آنے کا نہیں، بعد پچھتائے کام نہ آئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ وقت کی مہلت، یہ خدا کا وہ قیمتی خزانہ ہے جسے خدا کا امر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جتنے فقیر اور بھکاری، یہ نکمے بندے بازاروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے ان کو ضائع کر دی۔ لیت الشباب یعود واخبرہ بما فعل المشیب، لوگ روئیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور ان کی آنکھیں ابل پڑیں گی، کاش ہماری زندگی واپس آئے، ہمارا وقت واپس آئے، ہم اپنے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوحہ گری کریں، ہم اپنے گالوں کو کرے دیں، اے وقت ہم نے تجھے ضائع کیا، دیکھ ہمارا کیا حال ہو گیا۔ ہم جہنم میں جل گئے، ہماری نسلیں ایندھن بن گئی، ہم ضائع ہو گئے، ہم نے تجھے اجاڑا۔ ہمیں یہ نہیں احساس تھا کہ جو تجھے اجاڑتا ہے تو اس کو اس طرح اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جو تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کرتا ہے۔ جس سے تو روٹ جائے اس سے رحمتیں اس طرح روٹ جاتی ہیں۔ جو تیرا غلط استعمال کرے اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا ہے، لیت الشباب یعود، کاش میرا وہ وقت آئے، واخبرہ بما فعل المشیب، اور میں اسے بتلاؤں دیکھ میں کس حالت میں ہوں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والے خاک کے ڈھیر ہیں، خاک کا ڈھیر بنیں گے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں جب بھی وقت پہ بات کرتا ہوں
مجھ پہ اللہ کے بے شمار کرموں میں سے اور اس کے انعامات سے یہ بھی ہے کہ اس پاک ذات نے مجھے ایکٹنگ سے پاک کیا ہے. میں تنہائی میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میری زندگی آئے میں اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو خدا کے دین کے لیے وقف کروں. ہر شخص روئے گا، قرآن کہتا ہے، سورہ فجر کہتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جس نے وقت ضائع کیا ہے ہم اس جیسا عذاب کسی اور کو نہیں دیں گے. لَيْتَ الشَّبَابُ يَعُودُ وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ. لوڈو کھیلتے ہوئے اپنے وقت کی اگر سونا آپ کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہا ہو، اس کا اللہ کی قسم اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا وقت کے ضائع ہونے پہ اہل دانش کو افسوس ہوتا ہے. ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہیں بتگر ہیں. بادہ یا شام نئے، بادہ نیا، غم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. قلم میں سوز نہیں، دل میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ وقت کی مہلت جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کا ایک لمحہ جس میں آپ کہتے ہیں اللہ جی مجھے معاف فرما دے، وہ آپ کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کا ایک قیمتی لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اس وقت کے دامن میں بڑے بڑے چنگیز خاں بہ گئے، بڑے بڑے تاریخوں کے شناور بہ گئے، وزروع و مقام کریم، بڑے بڑے بزنس چیمپئن اور بزنس امپائر بہ گئے. ہم بھی بہ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں جانتا، ہمیں کوئی نہیں جانے گا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ وہ وقت آئے گا کہ یہ نہ قابل ذکر تھا نہ قابل ذکر رہے گا. اسے آنے سے پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، انہیں جانے کے بعد بھی کوئی نہیں جانے گا. تم جن جگہوں پہ بیٹھے ہو نا، یہاں کوئی اور بیٹھا کرتا تھا. جن جگہوں پہ تم بیٹھے ہو یہاں کوئی اور بیٹھا کرے گا. اورثناھا قوما آخرین. کل کوئی اور بیٹھا سی تانوں بایا ہے، پرسوں ایتھے کسی ہور نوں باواں گے. ایویں بھول چ نہ رہا جے. تسی میرے کولوں آن لی آئے ہو اور لے کے آنا میرے لیے کچھ جس خود انسان کو خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف ہو. وہ لوگوں کی دشمنی میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ سیاسی میلوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اخبار پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ناول پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرتا، وہ دنیا کے اس بیکار یہ پروگرام یہ ڈرامے ان میں اپنے وقت کی پونجی کو آگ نہیں لگاتا. آنکھیں جتنی مرضی اوبل پڑیں، مرنے کے بعد اس وقت کے ضیاع کا احساس ہوا تو کیا ہوا؟ احساس تو وہ ہے جو جیتے جی ہو جائے، اس موت سے پہلے ہو جائے، مرنے سے پہلے ہو. آنکھیں باہر آنی چاہیے انسان کے پاس کہ میری ایک زندگی. اور ایک آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے اور غور فرمائیے کہ کیا اللہ نے فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تلک، این آدم تا آدم، ابتدائے آفرینش تا انتہائے نگارش. پہلے انسان سے آخری انسان تلک ٹوٹل کائنات کی زندگی، وہ عالم ارواح، پھر کائنات، پھر عالم برزخ. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ٹوٹل کائنات کی زندگی ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہوتی. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے مرنے کے بعد جو دن شروع ہونے والے ہیں نا، وہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے اتنے لمبے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا 1000 سال اکٹھا کرو. کتنا بھائی؟ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارا 1000 سال ہو تو مرنے کے بعد جو دن آ رہے ہیں ان دنوں میں ایک دن کے کروڑ میں حصے کا تمہارا 1000 سال مقابلہ نہیں کر سکتا. لمبے دن تو شروع ہونے والے. لمبی زندگی تو آنکھ بند کرنے کے بعد. یہ دن اور رات امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے 2 سواریاں ہیں، تم ان پہ سوار ہو اور یہ سواریاں تمہیں کہیں لے کے جا رہی ہیں. جب تمہیں اتاریں گی تو 2 طرف جاتی ہیں، یا یہ جنت کی طرف جاتی ہیں یا جہنم کی طرف جاتی ہیں. دیکھو جعل لکم اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر. یہ دن اور رات ہم نے تمہارے لیے ایک سبق سیکھنے کا روشن ذریعہ بنایا ہے. اس دن رات کی دولت سے فائدہ وہ پاتا ہے، مستفید وہ ہوتا ہے
لمن اراد ان یذکر، جو کچھ سبق سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دن آیا پھر چلا گیا، رات آئی پھر چلی گئی، اور اسی طرح چلتے 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 یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے، اور انسان اس غفلت کے اندر پڑا پڑا اپنی موت کو نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اے کائنات کے لوگوں ہم نے موت کے کارڈ تمہارے جینے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا، ہمیں بچھاڑا نہیں جا سکتا۔ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم بیٹے زیادہ دے دیں اور پیسہ زیادہ دے دیں وہ یہ سمجھتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات اللہ اس پہ بڑا راضی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بڑھا رہے ہیں مال میں، بیٹوں میں، نسارع لهم فی الخیرات، کہ ہم ان پہ بڑے راضی ہیں، بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں ہم اس کے وقت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کریں، آگے 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، 4 چیزیں سکھائی گئی ہیں، جو اپنے وقت کی قیمت اور قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی رضا کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ آپ ہر گھنٹے میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال سکتے ہیں، ہر دن میں سے کچھ نہ کچھ ساعتیں آپ چھین سکتے ہیں۔ اپنے وقت کو مرتب کیجئے، ہر گھنٹے میں سے آپ خیرات کیجئے، اللہ کے نام کے لیے کوئی ٹائم نکالیے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اور وہ زندگی آخرت کی زندگی کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اور آخرت کی زندگی اس کی زندگی ہے جو اس زندگی میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائے۔ انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نماز پڑھا کر تو یہ دعا مانگا کر، اے میرے اللہ مجھے خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کاموں سے بھری پڑی، آپ کی زندگی میں کہ آپ اس طرح سو گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ٹینشن نہ ہو۔ عفیفہ کائنات فرماتی ہیں امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آرام فرماتے اور ادھر میں دیکھتی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، ادھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، ادھر سازشیں شروع ہو گئیں منافقین کی، یہودیوں کی، مشرکین کی، جنگیں غزوات ہوئے، احزاب وقوع پذیر ہوئی، ٹھٹھرتی رات ہے، رحمت کائنات کبھی خندق کھودتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر آ کے کھانا کھا لیجئے، کھانے کی ٹینشن نہیں، دین کی ٹینشن، اللہ کے کام کی ٹینشن۔ اس وقت کو رحمت کائنات نے خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا۔ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے خدا نے اپنے حبیب کا نام عطا فرمایا ہے، اس کلمے کے پیچھے میرے محمد کی بڑی محنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حبیب نے اتنی محنت کی کہ عرش والے نے کلمہ ہم تک پہنچا دیا، اور ہم اتنی بھی نہیں کر سکے ہماری نسلوں تک میرے محمد کا دین پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں احزاب کے موقع پہ رحمت کائنات کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور آپ کے پاس ایک کمبل تھا، آپ نے وہ بھی اتار کے حذیفہ کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ کہا حذیفہ تم خبر لے کے آئے ہو دشمن کے لشکروں کی، تم نے محمد کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، محمد کی خیر ہے، تو ٹھنڈک سے بچ۔ میں نے رحمت کائنات کو بے چین دیکھا، مضطرب دیکھا، آپ کبھی سجدے چلے جاتے اور کہتے اللہ میری امت کی خیر ہو، ان چراغوں کو جلائے رکھنا تاکہ قوم اس سے روشنی پا کے جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ بدر کا موقع ہے، رسول کو کوئی پریشانی نہیں، رسول کو کوئی ٹینشن نہیں، صرف یہ ٹینشن ہے اللہ تیرا نام باقی رہے، اللہ تیرے دین کے جھنڈے شرق و غرب میں لہرا جائیں۔ اللہ یہ جو پونجی تھی نا میں لے آیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابہ لتوبت بعد اليوم، اللہ میں جنی محنت کر سکیا سونیا میں محنت کی تھی، اس محنت نو پروردگار رنگ عطا فرما، میں لے آیا اکٹھے کر کے، یہ سارے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں مجھے تیرے رستے کے اندر بار بار شہید کیا جائے، لیکن اے پروردگار آج ان کو بچا، چونکہ اگر آج یہ مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مجھے ٹینشن یہ تیرا نام باقی رہے۔ ہم تو آ گئے ہیں، مجھے آپ کو کتنی ٹینشن ہے؟ یہ جو دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہیں یہ میرے حبیب کے پیغام کی روشنی کو عام کرتے ہیں، یہ کسی کا ذاتی پروگرام نہیں، یہ ہم سب کا پروگرام۔
اکیلا یہ نہیں، ہر گھر کے اندر مجلس لگنی چاہیے. میری مائیں بہنیں اپنے کھانے سے وقت بچا کر کے، اپنی رات کی نیند سے وقت بچا کر کے، لیکن یہ وقت اسی دن خرچ کرنا پڑتا ہے. وقت کی دولت کو آپ جمع کر کے اکٹھا خرچ نہیں کر سکتے. یہ تازہ تازہ آتا ہے اور تازہ تازہ خرچ کرنا پڑتا ہے. فتح مکہ ہے، ابھی شکر کا سجدہ بھی پورا نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کہ حنین کے اندر بغاوت ہو گئی. حنین کے اندر قافلے بھیجے جاتے ہیں، وقت فرصت نہیں، کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے. واپس رحمت کائنات تشریف لاتے ہیں، پھر کام بڑھ جاتے ہیں. اور ان مصروف ترین زندگی کے ایام میں میرے عزیزو، میرے دوستو، کائنات کا امام ابو موہبہ صحابی رسول فرماتے رحمت کائنات کے پاؤں پہ پورا وزن نہیں آ رہا تھا. آپ رحمت کائنات بیمار تھے، شدید بیماری کے دن تھے. آپ رحمت کائنات مجھے کہنے لگے، اے ابو موہبہ میرے ساتھ چلو، میرا جی چاہتا ہے میں احد میں لیٹے ہوئے اپنے ان غلاموں کے لیے دعا کر کے آؤں جو اسلام کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے خدا کو جان کے نذرانے پیش کر گئے. آخری دن تھے وفات حضرت عیاض سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے. ابو موہبہ فرماتے ہیں رحمت کائنات نے کسی کو خبر نہ ہونے دی. میں چونکہ غلام تھا، مجھے حکم ارشاد فرمایا، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اس بیماری کی کیفیت میں کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں اور ان کے لیے اللہ سے التجا کریں اللہ جی انہیں معاف کر دے، اور پھر اس قبر سے سبق حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس قبر کے اندر روشنی کا سامان کریں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ موقع تھا. حضرت ابو موہبہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے خود بتلایا، اے ابو موہبہ میرے اللہ نے مجھے پیشکش کی کہ میرے محمد اگر تم چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی زندگی لے لو اور جنت الفردوس لے لو. لمبی زندگی لے لو، جنت الفردوس لے لو. فرشتے اللہ نے میرے پاس بھیجے کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کے. اور دوسرا یہ کہ میری ملاقات. تو حضرت ابو موہبہ فرماتے ہیں رحمت کائنات کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تو میں نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ لمبی زندگی اور جنت الفردوس پسند کر لیں، ہم زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ نے فرمایا لا لا بل ابو موہبہ بل اخترت لقاء ربی، اے ابو موہبہ نہیں، میں نے تو اپنے پروردگار کی ملاقات کو پسند کر لیا. بہت تھوڑا وقت ہے رحمت کائنات کی زندگی کا، اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. اور اس قیمتی ترین وقت میں کہاں آئے؟ ایک ایک لمحہ قیمتی اور آخری لمحے بہت قیمتی. کائنات کی سینکڑوں صدیوں کی محیط زندگی پہ میرے محمد کا ایک ایک لمحہ بھاری صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات جب قبرستان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی. آپ نے فرمایا یا اہل احد لیہنا لکم، اے اہل بدر تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند فرمایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لمبی دعائیں فرمائیں، لمبی دعائیں فرمائیں. اور اپنی ان بیماری کے ایام کے اندر لشکر اسامہ روم کی طرف روانہ فرمایا. رحمت کائنات کی رحلت ہوئی، آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اندر آئے تو پہلا اعلان کیا تھا؟ لوگوں غم سے ایک مرتبہ باہر آؤ، میرا محمد جس کام کے لیے آیا تھا ہم نے وہ کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، آپ وفات پا چکے. اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سن لے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے. عقیدے کی مضبوطی کا کام. اور تیسرے یا چوتھے دن لشکر اسامہ روانہ فرمایا. وقت فرصت نہیں، کام ہی کام. لوگوں نے کہا حضرت مانے انہیں زکوٰۃ بھی ہیں، مدعیان نبوت بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، جگہ جگہ پریشانی ہے، اور بڑے بڑے عساکر اور سالار آپ اس مہم پہ بھیج رہے ہیں جن کے جانے کے بعد مدینہ سالاروں سے خالی ہو جائے گا. فرمایا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، آسمان سے چیلیں آ کے صدیق کے گوشت کو اچک لیں، صدیق وہ خیر کا کام کرے گا، اس لشکر کو بھیجے گا.
उस लश्कर को भेजा, 40 दिन के बाद वो लश्कर वापस आया। मोहम्मद करीम की इस अजीम सुन्नत पे इस्तिकामत इख्तियार करने की बुनियाद पे अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। मुर्तद्दीन की तलवारें मयानों में वापस चली गईं, मुद्दईयान नबुव्वत की जुबानें गुंग हो गईं, मुनकरीन ज़कात की सीटी गुम हो गई कि जिस कौम के पास, जिस हुकूमत के पास, रूमियों के पास लड़ने का लश्कर मौजूद है तो हमारी क्या औकात है। अल्लाह ने इस सुन्नत पे अमल करने की वजह से, इस काम पे अमल करने की वजह से, वक्त फुर्सत नहीं बल्कि काम ही काम करने की वजह से अल्लाह ने 40 दिन के अंदर इस्लाम को वो इज्जत और फरहत अता फरमा दी जो इस लश्कर को ना भेजने पे नहीं मिल सकती थी। इसलिए जब खैर का काम हो, आखिरी चंद बातें और आपके पास मौका हो, उसे कल पे ना छोड़ें। कल ने बड़े बड़े लोगों को दुनिया से उठा के कब्र का मेहमान कर दिया। जब जिंदगी मिले, मौका हो तो खैर का काम कर जाएं इंशाल्लाह। किसी यतीम, किसी बेवा के काम आ जाएं। ज्यादा नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद कर जाएं कि जिसमें रहमत कायनात से पूछा गया था, ऐ अल्लाह के रसूल, कायनात का अफजल इंसान कौन है? फरमाया, मेरे सहाबा, कायनात का अफजल इंसान वो है सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, जो लोगों के चेहरों पे खुशियां लाए, उन्हें नेकी की बात सुनाए, किसी भूखे को एक लुकमा खाना खिलाए, किसी प्यासे को एक गिलास पानी का पिलाए। छोटे छोटे खैर के काम कर जाएं। वालिदैन के पास बैठ के अल्लाह रसूल की बातें किया करें। कुरान मजीद का एक वर्क सुबह जब आगाज करें पढ़ा करें, दोपहर को एक वर्क पढ़ें, शाम को एक वर्क पढ़ें। 3 दिनों के अंदर आपका सिपारा मुकम्मल हो जाए। 3 महीनों में आपके कुरान की दोहराई हो जाएगी। सिगरेट पीने वाला एक सिगरेट पीने पे जितना वक्त जाया करता है वो करीबन कम से कम 2 से 3 मिनट होते हैं। और आपको हैरानगी होगी, जो बच्चे हिफ्ज करते हैं वो 3 मिनट के अंदर पाव पारा सुना लेते हैं, एक सपारे का चौथा हिस्सा पढ़ लेते हैं। 12 मिनट के अंदर वो पूरा सपारा दोहरा लेते हैं, 12 मिनट के अंदर। और कितनी सीटें फूंक के हमने अपनी जिंदगी को फूंक डाला, कितना वक्त हमने जाया किया। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी शख्स ने देखा कि दीवार चों इदा रोड़ा कट देने ते एक कागज कट देने ते उन्होंने वेख के रोंदे ने, तो रोने के बाद फिर उस कागज को रख देते हैं, फिर अल्लाह के सामने इबादत रियाजत में खड़े हो जाते हैं। फिर उसने एक दिन देखा कि दीवार में से एक ईंट निकालते हैं, नीचे एक रुक्का और कागज है, उस कागज को निकालते हैं और पढ़ते हैं। फिर हिचकी बंध जाती है, जिस्म थर थर कांपता है और रोना शुरू कर देते हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा तो ना बताया, तो जब साइड पे चले गए तो उसने वो ईंट उठाई, उसमें से वो रुक्का निकाला, तो उस रुक्के पे लिखा था, है सुफियान, ये जो जिंदगी तुझे मिली है, इस जिंदगी में खुदा को मुंह दिखाने के काबिल कोई काम कर ले। ये जो जिंदगी तुझे मिली है, कायनात वो वतन है जहां आने का वीजा सिर्फ एक बार मिलता है। बड़े बड़े राजियानों मौत ने ना छोड़िया, जिदे उत्ते दिल लाया ओह फुल तोड़िया। मौत दे नकारे तेरे आसे पासे वजदे, लेख जेड़े लिखे अल्लाह टल नहीं जे सकदे। अज भावें नहीं कल नूं तेरा नंबर आवना, उठो मुसाफरा दोबारा नहीं हो आवना। ये जो ऐलान होता है अदा की जाएगी, ये उसके लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता है। इतने बजे फुलां जनाजगाह में अदा की जाएगी, वो उसके लिए नहीं, वो मेरे आपके लिए होता है। और तैयारी बटो, किसी वक्त भी अदा की जाएगी, किसी वक्त भी अदा की जाएगी। पानी का बुलबुला है ना, उसकी भी कोई उम्र होती है, हमारी कोई उम्र नहीं। उसकी भी कोई मुद्दत होती है, हमारे जीने की कोई मुद्दत नहीं। फमा अस्बरहुम अलन नार, किस चीज पे एतमाद करके हम अपने वक्त की पूंजी को आग लगा रहे हैं। मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं और मैं ये ख्वाहिश रखता हूं और मैं ये उम्मीद भी रखता हूं कि इंशाल्लाह आप अभी से सोच रहे होंगे कि हम अपने वक्त को इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। रहमते कायनात ने तो फरमाया है कि सुत्यां प्यां गहरी नींद आ जाए ना, तो वो सुत्यां प्यां जाग आ जाए, वो जागन वाले लम्हे नूं भी ज़ाया ना करो। फकीर दा काम की है कि बादशाह को कोना को मंगी जाए। सुत्यां प्यां पासा लैन लग्या, करवट बदल लग्या, अख खुले तो उदों भी उन्होंने आखो सोनिया मैनू माफ कर दे, मैं भुखा वां, मेरी झोली च खैर पा दे।
اینا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੋੜ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਏ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਗੁਫਰਾਨਕ, ਸੋਹਣਿਆ ਵਕਤ ਜ਼ਾਏ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਫਰਮਾ। उलमा ने बाज वक्त फुर्सत, वही वक्त फुर्सत है, कहाँ कामयाबी बाकी है। वक़्त के दामन के अंदर वसअत तो बहुत है, लेकिन ये प्रोग्राम लिमिटेड होते, महदूद होते हैं। आपके सामने वाक़यात रखूँ, आप हैरान हो कि बड़े बड़े वक़्त के इमाम गुजरे, खाना नहीं खाते थे ज़्यादा, फरमाया करते थे खाने पे भी वक़्त ज़ाय होगा, फिर क़ज़ाए हाजत पे भी वक़्त ज़ाय होगा। हम इस वक़्त को अल्लाह के रस्ते में खर्च करना चाहते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फजर की नमाज के बाद बैठे बैठे हजार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हजार बार पढ़ जाया करते थे। फरमाते थे जब मैं 1000वीं मरतबा पे पहुंचता तो अल्लाह ताला मुझे रूहानी ग़ज़ा अता फरमाता। और बाज़ दफ़ा उन्हें वो मुसल्ले पे बैठे बैठे ज़ोहर की नमाज हो जाया करती थी। फरमाया करते थे कि मेरा नाश्ता भी है, मेरा खाना भी। और उनकी किताबों की, जो बंदा जिक्र को इतना टाइम देता था, उनकी किताबों की तादाद इतनी है कि उस तादाद को लिखने के लिए एक बहुत बड़ी किताब है। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। हजरत के तलामज़ा में से आते हैं। इतना लिखा कि जब दुनिया से गए तो जो पेंसिल तराशा करते थे ना, इनके तराशों को जला करके इनके गुस्ल के पानी को गर्म किया गया था। एक एक लम्हा उन्होंने बचा के खुदा की इबादत, रियाजत पे वक्फ किया। आज उनकी किताब में रोशनी बखेर रही। हमने क्या किया? हमने कौन सा खैर का काम किया? पूरी कौम, पूरी ममलकत, पूरा जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पे लगा हुआ है। गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, अगरचे बहुत बड़ा केक बना के क्यों ना आए। ये फजूल कौमों की फजूल रस्में होती हैं, अक्लमंदों के जहां में ऐसे काम नहीं हुआ करते। लोगों, अपने वक़्त को गनीमत जानो। वल अस्री, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो मान ले, व अमिलू, और काम करना शुरू कर दे, अस्सालिहात, काम भी वो जो खराबी से पाक हो, व तवासौ बिल हक़, लोगों को हक बात की वसीयत करता ही रहे, सुनाता ही रहे, व तवासौ बिस्सब्र, डट जाने की कि हक पे डटा रहे। इस दुनिया की रोशनी राहनाई में आंखें तेरी चदिया के तुझे गाफिल न कर दे। कुरान के अंदर रसूल से कहा गया जिसकी रातें भी रोशन थी, वला तकुम मिनल गाफिलीन, ऐ मेरे मोहम्मद उनमें से ना हो जाना जो गाफिल हैं, गाफिलों में से ना हो जाना। रब का जिक्र सुबह भी करना, शाम भी करना, हर हाल करना, हर लहजा करना। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले उठ, मैदान दावत में निकल, लोगों को खुदा का डर सुना। अम्मी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, रहमते कायनात बाजारों में निकलते, मुशरिकीन आपकी तरफ पत्थर फेंकते, आपका जस्दे अथर जख्मी होता, खून बहता, आप वापस तशरीफ लाते, मैं रुई के गाले रखती, खून रिसने से बंद होता। रहमते कायनात फिर जज्बा ताज़ा से मैदान दावत में निकलते और फिर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। और रमज़ान आने से पहले वो अरब के बच्चों का कल्चर घरों में आम करें। उन्होंने बच्चों को गले लैके दिते होंगे ने, तो सारा साल बच्चे गलियां 'च पैसे पाते हैं। रमज़ान का महीना होता तो गले तोड़ के फिर वो उस पैसे के साथ अल्लाह के मेहमानों की सेहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। खैर बांटने का इंतज़ाम कीजिए और इन दोस्तों साथियों के बाजू बनिए। अपने वक़्त में से इन्हें वक़्त दीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पे दुआ कीजिए, इन्हें शाबाश दीजिए। अल्लाह ने अगर नवाजा है तो ऐसे प्रोग्राम में मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप माली तौर पे भी ज़रूर हिस्सा डाला करें। जहाँ ये करवा सकते हैं आप इन्हें कहें 2 करवाइए, 2 प्रोग्राम करवाइए। आपके ज़रिए से किसी बंदे की इस्लाह हो गई। या अली लियहदी अल्लाह बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुमुरिन नाम, एक बंदे को अल्लाह ने अगर हिदायत दे दी तो तेरे लिए वो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अल्लाह कायनात की इस ज़िंदगी को हमें मताए कीमती समझ के आखिरत के लिए सर्फ करने की तौफीक दे। अक़ूल क़ौली हज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।